میری چاچی اور تائی اس لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرائی گئی تھی، جس کو پکڑ کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی میری دائی کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سر پھاڑ دیں۔ آخر کو ہمارے گھر کا چشم و چراغ گیا تھا، اور جس کی بدولت ہمارا بھائی مرا تھا، اس کے خاندان سے یہ لڑکی تعلق رکھتی تھی۔ اتنی آسانی سے تو اسے معاف کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا، اور مجھے یہ سب کچھ ایک آنکھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً ہی لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا تائی کے قریب پہنچا تھا، اور ایک جھٹکے سے کمل کو کھڑا کیا تھا اور اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ میری تائی ایک بار پھر سے اسے مارنے کے لیے بڑھی تھی، لیکن میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر تھام لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کل والی بات دہرائی تھی۔ تائی جان، آپ اتنی آسانی سے کیوں اسے ختم کر دینا چاہتی ہیں؟ ٹھہر جائیں، آرام آرام سے اپنا بدلہ پورا کریں گے۔ ایک ہی ساتھ ختم کر دیں گی تو پھر ہمارا انتقام کیسے پورا ہوگا؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، اس کے بھائی نے ہمارے بلال کا قتل کیا ہے۔ فیضان، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا بلال ہمارے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ بے شک ان کی موت نے ہماری پوری ساکھ ہلا دی تھی۔ وہ کوئی عام انسان تھوڑی تھے، پورے گھر کو ہنسانے والے، بولنے والے، گھر کا خیال رکھنے والے شخص تھے، اور اچانک سے ان کا انتقال ہو جانا سب کو ہی برباد کر چکا تھا۔ لیکن میں نے بہت مشکل سے تائی کو سنبھالا تھا، اور ان کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر کمل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے لیے ناشتے کا اہتمام کرو، جبکہ وہ فوراً ہی کسی داسی کی مانند کچن میں گھس گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک بہترین ناشتہ میز پر سج چکا تھا۔ میں نے تائی، چاچی اور اماں کے ہمراہ ناشتہ تناول کیا تھا، اور پھر مردان خانے کی جانب چل پڑا تھا، اور کمل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی انسان تھی، اور میں کسی انسان کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں جانتا تھا ہمارے گاؤں کے لوگ اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ خون بہا میں جو لڑکی آتی تھی اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جاتی تھی، اور میں خود بہت ڈسٹرب تھا۔ ایک پل میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا عزیز جان بھائی، میرا دوست قتل ہو چکا تھا، اور اس کی قاتل کی بہن میرے نکاح میں آ چکی تھی، اور اس لڑکی پر اس قدر ظلم دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اسے ذرا بھی ہمدردی دکھاتا تو لوگ مجھ پر برہم ہوتے۔ مسلسل ایک پریشانی اور عذاب کا شکار تھا۔ میں مردان خانے میں داخل ہوا تو سبھی وہاں بیٹھے اس فیصلے کا چرچا کر رہے تھے۔ چاچو تو بالکل چپ تھے۔ حقیقت ہے، جب ایک باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا بیتی ہے، اس کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں چاچو کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا، اور انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ سب نے ہی نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ میری بھی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ چاچو کا رونا مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھے، اور بھلا ایک بیٹا اپنے باپ کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا تھا، اور پھر زمینوں کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد میں گھر آیا تھا، اور حویلی داخل ہوتے ہی مجھے امی کا پیغام ملا تھا کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر یہ سوچ کر ان کے پاس چلا گیا۔ شاید وہ اکیلا پن محسوس کر رہی ہوں گی، یا پھر غمگین ہوگی، اور مجھے ہی اب سب کا دکھ بانٹنا تھا، اور امی کو یہ اطلاع بھی دینی تھی کہ میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری نگاہ میری ماں پر پڑی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ نماز ادا کر لینے کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوئی تھی، اور میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سب کا حال ہی برا تھا، اور مجھ سے کسی کا بھی دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اور میں ان کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا تاکہ میں اپنی بات ان کے گوش گزار کر سکوں۔ ہاں، یہ وقت مناسب نہیں تھا میرے جانے کا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، ماں، مجھے کل جانا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے میرا سارا بزنس شہر میں ہے۔ اگر میں گاؤں میں بیٹھا رہا تو بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ہر مہینے کے آخر میں یہاں آ کر چکر ضرور لگاؤں گا۔
بھلے کتنی ہی مصروفیات کیوں نہ ہوں، جبکہ میری اماں میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، مجھے معلوم ہے، لیکن اپنے چاچا کا خیال کرنا، وہ بہت غمگین ہے۔ تم جانتے ہو نا تمہارا چاچا میرے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ جبکہ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، کیونکہ میری ماں جب شادی ہو کر یہاں آئی تھی تو میرے چاچو بہت چھوٹے تھے اور ان کو پالا ہی میری ماں نے تھا، اور آج جس درد سے وہ گزر رہے تھے وہ سب کو ہی غمگین کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، فیضان، کمل کو اپنے ساتھ لے کر جانا، اسے یہاں مت چھوڑنا۔ جبکہ میں حیران نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ میں فوراً تنک کر بولا، میں اس گوار لڑکی کو کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ میرا ماں ایک مقام ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ جبکہ میری اماں فوراً ہی بولی تھی، نہیں بیٹا، اللہ سے ڈرو، یہاں پر اسے کوئی جینے نہیں دے گا، اس کے حال پر رحم کھو بیٹا، جو بھی ہے وہ اب تمہاری بیوی ہے، تمہارا اور اس کا نام جڑ چکا ہے۔ ہاں، تم اس کو بیوی کا مقام نہیں دینا، اس کو وہ حیثیت نہیں دینا جو ایک بیوی کی ہوتی ہے، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری چاچی اور تائی اس بچی کو جینے نہیں دیں گے۔ میں اس وقت جذباتی ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم اسے ملازمہ کے طور پر اپنے گھر میں جا کے جگہ دو یا پھر اپنی کزن بول کر تعارف کروا دو، لیکن اسے یہاں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم اس کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی تم ہوگے۔ جس قدر نفرت اور غصہ تمہارے چچی کے دل میں بھرا ہوا ہے، تمہارے جاتے ہی وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور مجھے نہ جانے کیوں خوف ستانے لگا ہے۔ میں اللہ کے آگے کیا جواب دوں گی؟ میں مانتی ہوں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہمارے پرکھوں کے اصول اور صدیوں سے چلے آ رہے دستور کو ہم بدل نہیں سکتے۔ لیکن میں بھی ایک نرم دل رکھنے والی عورت ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ عورت کا قصور نہ ہو کے بھی وہی قصوروار ٹھہرائی دی جاتی ہے۔ اس کا بھائی تو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، لیکن وہ معصوم لڑکی اب اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ جبکہ مجھے اب غصہ آ رہا تھا، میں کس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ بلال بھائی کا انتقام میرے لیے بہت دکھ کی بات تھی، لیکن جو اب میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ مجھے زیادہ تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ امی صاف بول چکی تھی کہ تم کمل کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، حالانکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ کمل یہاں پر رہے گی اور میں سکون کی زندگی اپنے شہر میں گزاروں گا۔ مگر یہ سب کچھ آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر کمرے میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ کمل صوفے کے قریب خاموشی سے بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں تھی۔ اس کو میرے آنے کا ذرا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس گوار لڑکی پر ڈالی تھی۔ اسے تو کپڑے پہنے تک کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ وہاں پر میرے ساتھ کیسے رہتی؟ یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اب امی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، اسی لیے چند باتیں اسے بول کر حویلی سے ایک بار پھر نکل گیا تھا۔ میں رات دیر تک گھر واپس آیا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں ہی آیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ حیران رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمل، کھانا کھا لیا تم نے؟ ایک خیال کے تحت میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے سر نام میں ہلانے لگی۔ ایک پل کے لیے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ کمل، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ یہ آواز کئی اندر سے آئی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر بے بسی سے سر نفی میں ہلا گئی تھی، یعنی یہ لڑکی صبح سے بھوکی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے احساس ندامت ہوا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک کر، آخر کو یہ میرے بھائی کے قاتل خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بھلا مجھے اس سے ہمدردی کیوں ہوتی؟ مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے میں نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر تناول کرنے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے میں حیران ہوا تھا۔ کمل کافی سلیقے سے کھانا کھا رہی تھی، لیکن وہ تو گوار لڑکی تھی، پھر اتنی تہذیب۔ میں نے خاموشی سے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور صبح جانے کا بتا کر اپنے بیڈ پر سو گیا تھا، جبکہ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے پر سکون آتا ہوا محسوس کیا تھا۔ یقیناً وہ میرے ساتھ چلنے پر خوش تھی۔ اگلی صبح سب نے مجھے بہت روکا تھا۔ تائی اور چچی تو باقاعدہ غصہ کر رہی تھی کہ تم اس ونی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو؟
تب میں نے کافی حقارت سے کہا تھا کہ یہ میری محض ملازمہ ہے، وہاں اس لیے لے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ میری خدمت کر سکے، یہاں رہ کر تو یہ صرف اور صرف بستر ہی توڑے گی۔ میری چاچی کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میری اماں نے بات سنبھال لی تھی اور میں اس کو اپنے ساتھ شہر والے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنے برابر والے کمرے میں اس کا سامان شفٹ کروایا تھا تاکہ مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن یہی میری سب سے بڑی خطا ثابت ہونے والی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے اس کے تمام کام سمجھا دیے تھے اور ساتھ میں یہ بھی تلقین کی تھی کہ میرا کوئی بھی دوست وغیرہ آئے تو تم اس کے سامنے نہیں ہوگی، لیکن وہی بات ان پڑھ لوگوں کو اتنی آسانی سے بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ اگلی صبح جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی اور اسی پل میرا بچپن کا جگری دوست سائم گھر میں مجھے آواز دیتے ہوئے داخل ہوا تھا اور لاؤنج میں کنول کو کام کرتا دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اس نے بہت ہی عام سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی اس کے روشن صورت دمک رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو میری نگاہ سائم پر پڑی تھی اور جس انداز میں وہ کنول کو دیکھ رہا تھا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر غصے سے گھر آیا تھا۔ کنول، اندر جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبکہ وہ میری آواز سے اچھل پڑی تھی اور مجھے دیکھ کر خاموشی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ اس کے اندر جاتے ہی سائم بھی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی یہ مال کہاں سے لایا؟ اس کا انداز کافی لوفرانہ تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میں برداشت کر گیا تھا، آخر کو میرا دوست تھا۔ میں اسے ٹالتے ہوئے بولا، مال نہیں ہے، میری کزن ہے، گاؤں سے میری خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، یار تھوڑی ہماری بھی خدمت کروا دے، جو بھی ہے گاؤں کی لڑکیاں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، جبکہ میں اسے فوراً ہی گھر سے باہر لے گیا تھا، ورنہ میرا ارادہ کنول کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کا تھا۔ اس روز اس کے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کھانا پکانے میں کافی ماہر ہے۔ آفس جانے کے بعد بھی میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب کنول لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی اور سائم اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے اتنا غصہ کیوں آیا تھا، اور پھر یہ سوچ کر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری بیوی ہے۔ تبھی مجھے برا لگا، آخر کو ہم ذمہ دار تھے اور ذمہ داروں کے لیے اپنی عورتوں کی عزت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عائشہ بھی کنول سے مل چکی تھی اور اس نے بھی دیکھتے ہی اپنا یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ تمہاری کزن بہت خوبصورت ہے، بچ کے رہنا، کہیں تم پر ڈورے نہ ڈال لے۔ اس کا انداز نفرت آمیز تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوف زدہ بھی ہوا تھا، جب مستقبل میں اسے اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو کیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں نا، جس چیز کا آپ کو خوف ہوتا ہے وہ جلد یا بد دیر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ایک روز میں کنول سے گھر کے معاملات پر بات کر رہا تھا۔ دیکھو کنول، تمہیں بیوی صرف نام کے لیے بنایا ہے، زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان کھول کر میری بات کو اپنے بھیجے میں بٹھا لو۔ میرے دوستوں سے بات کرنے کی یا ان کے سامنے آنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے پھر سے ایسے کیا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ میں اسے بیوی بول کر مخاطب کر چکا ہوں۔ اور جب میں نے پیچھے کی جانب دیکھا تو وہاں پر عائشہ ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے گھر سے چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے عائشہ کو سمجھاؤں گا، مگر اگلے روز ہی میں نے اسے ملاقات کی تھی اور اسے بہت مشکل سے اپنی بات پر قائل کیا تھا کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اور کنول میرے لیے کیا مقام رکھتی ہے میں اسے وہ بھی صاف الفاظوں میں بتا چکا تھا، جبکہ اس نے مجھ سے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ کئی عرصے تک اس نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، جبکہ میں مسلسل اسے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران کنول میرے بے حد قریب رہی تھی، مگر میں نے ابھی تک اسے بیوی کے حقوق نہیں دیے تھے۔ ہاں، وہ میری خدمت کرتی تھی اور اسے خدمت سے میرا دل بھی جیت چکی تھی، لیکن میں جب اس کی صورت دیکھتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ جس طرح کی بیوی میں چاہتا تھا کنول ویسی نہیں تھی۔ مجھے ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی، اس میں ہر خاصیت تھی، لیکن اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، اور یہی میری چڑ کی وجہ تھی۔ تھوڑے دنوں بعد ہی عائشہ بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں اصل حقیقت سے ابھی تک نا واقف تھا۔ اس نے گھر پر آنا جانا شروع کر دیا تھا،
لیکن وہ بہانے بہانے سے کنول کو بہت ذلیل کرتی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے کافی ناگوار گزرتا تھا، مگر میں کچھ بھی نہیں کہتا تھا کیونکہ مجھے مستقبل کے لیے اس کو اپنی بیوی بنانا تھا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا عائشہ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ دنوں بعد ہی مجھے ایک پارٹی کی دعوت نامہ دیا تھا اور ایک بیوی کے طور پر کنول کو لانے کا بولا تھا۔ پہلے تو میں کافی خلاف ہوا، لیکن جب اس نے مجھے مجبور کیا تو میں کنول کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کپڑے وغیرہ میں اپنی پسند کے ہی لایا تھا۔ میں نے کل کے لیے ایک بلیک ساڑی پسند کی تھی۔ آخر کو میری بیوی کے طور پر میرے تمام دوست احباب سے ملنے والی تھی، اس لیے میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس لباس میں اتنی خوبصورت لگے گی کہ میرا دل ہی نہیں چاہے گا کہ اسے دنیا کے سامنے لاؤں۔ اور میری سوچ کے الٹ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا کنول کو پارٹی پر لے جانے کے لیے، کیونکہ وہ جتنی حسین لگ رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا دوں۔ اس کے ہمراہ پارٹی میں پہنچ چکا تھا۔ میرا دھیان صرف اور صرف کنول پر ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا جس نوعیت کی پارٹی ہے سب صرف اور صرف کنول کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ جس حلقہ احباب میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سب صرف اور صرف خوبصورتی پر ہی مرتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی کنول کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں شروعات کے دنوں میں اس کو لے کر انسیکیور تھا، اور ابھی بھی میرا حال ایسا ہی تھا، اور یہی چیز عائشہ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر چڑھ کر انگلش میں میرا تعارف کروانے لگی تھی، اور ساتھ میں کنول کا بھی۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اگر انگریزی میں کنول نے کچھ نہیں بولا تو اب میری بے عزتی پکی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آج مجھ پر کیا راز افشاں ہونے والا ہے۔ عائشہ نے ایک اچھی سپیچ ہم دونوں کے لیے بول کر مائک کنول کی طرف بڑھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کنول آپ اپنے شوہر کی شان میں کچھ تو بولیں۔ اور میں عائشہ کو مسلسل آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر رہا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور میری سوچ کے مطابق اس نے کنول کو سٹیج پر چڑھا دیا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بالکل چپ رہی تھی، میری نگاہیں اس کے وجود پر ہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، یعنی اب میری بے عزتی پکی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بالکل صاف انگریزی بول رہی تھی، وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی، میری خاصیت بتا رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بول رہی تھی کہ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن میری حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف فیضان چاہیے، وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میری آخری سانس کا سہارا ہے۔ یہ بول کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر میرے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ زوردار تالیوں کے ساتھ اس کو سراہایا گیا تھا۔ عائشہ کی حالت سخت خراب ہو گئی تھی۔ وہ میری انسلٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا وار الٹا پڑ گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس نے اتنی آسانی سے انگریزی کیسے بول لی، اور پھر جب میں نے گھر آ کر اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ماسٹرز کر چکی ہے اور آگے پڑھنے کی خواہش مند تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی، جبکہ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ اس کو میں گنوار اور ان پڑھ سمجھ رہا تھا، وہ لڑکی تو پڑھی لکھی تھی اور تہذیب والی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے تمام اختلافات اس کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے تھے۔ ہاں، اس کے بھائی نے بلال بھائی کا قتل کیا تھا، لیکن وہ لڑکی بے قصور تھی اور میرے معیار پر پوری اترتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے الگ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسا لی تھی۔ میرے چاچو نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی تھی، کیونکہ وہ لڑکی مجھے دل سے پسند تھی اور اس میں ایسی کوئی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اسے تنہا چھوڑ دیتا۔ میں اب اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوں، اور اللہ نے ہم دونوں کو خوبصورت سے 2 گول مٹول جڑوا بیٹے دیے۔ تب کنول نے ضد کی، اسے گاؤں جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سب کا رویہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ خراب ہوگا، لیکن کنول کچھ ارادہ کر چکی تھی۔ جیسے ہی ہم گاؤں پہنچے چاچی نے حقارت سے کنول کی طرف دیکھا۔ کنول نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہمارا بیٹا چاچی کی طرف بڑھایا اور کہا، اس کا نام میں نے بلال رکھا ہے اور یہ آج سے آپ کا ہوا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس پر کبھی کوئی حق نہیں جتاؤں گی۔ جو گناہ میرے بھائی نے کیا میری طرف سے ایک چھوٹا سا ازالہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیں۔ میں جانتی ہوں بلال بھائی آپ کے اکلوتے تھے۔ چاچی کچھ دیر تک تو حیران پریشان ہو کر کنول کو دیکھتی رہی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کنول نے اپنے فیصلے کے بارے میں مجھے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن اچانک چاچی نے میرے بیٹے بلال کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور کنول کو بھی گلے لگا لیا تھا۔
تب میرے دل کو سکون آیا۔ میں جانتا تھا کہ کمل نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی اولاد کسی کو دے دینا آسان نہیں، لیکن کنول جانتی تھی کہ چچا اور چچی، میری امی ابو، بلال کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گے۔